السلام علیکم۔ شب معراج اسپیشل دعا۔ آج شب معراج کی مبارک رات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج کی مبارک رات کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول فرمائے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا۔ اس رات میں عبادت کریں اور میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ اے رحم کرنے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو باہر نکلتے ہیں دین کا، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جو آپ کے بہترین علم کے اجتماعات میں بیٹھتے ہیں۔ اے میرے معبود، میری معافی کی درخواست قبول کر لے، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما اور میرے ہاتھ پاؤں کی سخت جگہ سے مجھے رہائی بخش۔ اے میرے پروردگار رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی پر اور میری جلد کی فرسودگی پر اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر۔ یہ وہ ذات جس نے میری خلقت اور قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی، میری پرورش کا سامان کیا، میرے حق میں بہتری کی اور میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کرنے کی ابتدا کی، بس اب بھی مجھے بخش دے اپنی اس کرم کے واسطے سے جو باستحقاق مجھ پر فرمایا اور مجھ پر اپنے قدیم احسان کے واسطے سے۔ اے میرے معبود، میرے آقا، میرے پروردگار، کیا تو مجھے اپنی آتشی جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکی ہوں؟ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہو گیا ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا خلقہ بگوش بن چکا ہے اور تجھے اپنا پروردگار مان کے سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں اور تیری ربوبیت کے حضور گر گڑا کر تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، تو اسے اپنے در سے دور کر دے جسے تو نے اپنا کرب بخشا ہو، اسے اپنے ہاتھ سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو۔ یہ بات میں کیسے مان لوں؟ اے مومنوں کے مالک، اے حق شناسوں کی امید کا و منزل مقصود، اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس و دستگیر، اے صادقوں کے دلوں کے محبوب، اے تمام جہانوں کے معبود، کیا تو ملے گا؟ تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری حمد کرتی ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اس آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس میں قید کر دیا گیا ہو، اپنی معصیت کی سزا میں اسی عذاب میں گرفتار ہو اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں مبعوث ہو، مگر وہ تیری رحمت کی امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو، تیری توحید کو ماننے والوں کی اسی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیری ربوبیت کے واسطے سے تیری جناب سے سہارا چاہتا ہو۔ اے میرے معبود، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے گزشتہ حلم و کرم اور مہربانی کی آس بندی ہوگی؟ یہ آتشی جہنم اسے کیسے اذیت پہنچائے گی جبکہ اسے تیرے فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہوگا؟ یا جہنم کی تکلیفیں اس کی کیوں کر گرفت کر سکیں گی جبکہ تو اس بندے کی ناتوانی سے خوب آگاہ ہے؟ یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی سے آگاہ ہے؟ یا عذاب کے موکل اس کو کیوں کر جکڑ سکیں گے کہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا کہ اے پروردگار؟ یا ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہو اور تو اسے جہنم میں ہی پڑا رہنے دے؟ نہیں، تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی تیرے فضل و کرم کا یہ شیوا ہے اور نہ یہ سلوک اس لطف و کرم احسان سے میل کھاتا ہے جو تو اپنی موحدوں اور مومنوں سے روا رکھتا ہے۔ اس لیے میں کامل یقین سے کہتی ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ضرور آج سے جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ جائے سلامتی بن جاتی اور پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے اسماء حسنہ کے تقدس کی قسم کھائی ہے کہ تو تمام کافروں سے جو جنوں اور انسانوں میں سے ہے جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے
لیے اس میں رکھے گا۔ تو نے کہ تیری حمد و ثنا عظمت و جلالت والی ہے، اپنے بندوں پر پہل اور احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے فرما دیا کہ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اسی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق؟ نہیں، یہ مساوی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تیری سلطنت عظیم، تیرا رتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ، تیری تدبیر مخفی، تیرا حکم صاف ہے، تیرا قہر غالب، تیری قدرت جاری و ساری، تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ یہ اللہ میرے گناہ بخشنے والے، میرے عیب کی پردہ پوشی کرنے والے اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والے، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پاکی کا ماننے والی ہوں اور میں تیری حمد و ثنا کرتی ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنی نادانی کے باعث بڑی جرات کی اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے تھی اور مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہیں۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، تو نے مجھ پر سے کتنی ہی سخت بلائیں ٹال دی، تو نے مجھے کتنی ہی لغزشوں کی رسوائی سے بچا لیا، تو نے مجھ سے بے شمار ناگوار آفات کو دور کیا اور کتنی ہی ایسی خوبیاں جن کا میں اہل بھی نہیں تھی لوگوں میں مشہور کر دی۔ اے اللہ، میری آزمائش بہت عظیم ہے، میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے، میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے ہیں، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے نفس نے اپنے گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا، تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ میری بدعمالی اور غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے، تو ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا اور غلطوں میں انجام دیے گئے ان اعمال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا جو میرے برے افعال، گستاخی، میری دائمی کوتاہی، جہالت، میری کثرت، خواہش نفس اور غفلت ہیں۔ یا اللہ، مجھے اور میرے پورے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچا اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ یا اللہ، میرے خاندان کو ہر شیطانی آفتوں اور بلاؤں اور ہر شیطان، جن اور انس سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار، میری اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، میری اولاد کو ہر برائی، شر اور نقصان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ پاک، میری ہر معاملے میں مدد فرما اور میرے ہر فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہو، ہر اس عمل سے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے، ان کاموں سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، اپنے خزانے غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کی محتاج ہوں، مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ اے اللہ، مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، میرے کاروبار میں میری مدد فرما۔ یا اللہ، مجھے میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، میں تو ایک انتہائی عاجز بندی ہوں، اے اللہ، ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ یا اللہ، میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔